الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما حمد و صلات کے بعد سورہ نساء کی پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اور آج تقریباً اسی سورہ نساء کے درمیان ہم لوگ کبھی آگے کبھی پیچھے اسی درمیان ہم لوگ رہے سورہ نساء کے. سورہ نساء میں بار بار زوجین کے تعلق سے کیوں بات کرتا ہوں آج انشاءاللہ آپ لوگ سمجھیں گے. ایک انسان کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ ایک انسان کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ پہلے انسان آدم علیہ السلام مرد تھے. پہلی خاتون حوا علیہ السلام جنہیں ہم اماں کہتے ہیں. ان دونوں کا رشتہ کیا تھا؟ یہاں سے آپ کی زندگی شروع ہوتی ہے. ہم لوگ عموماً جب عورتوں کے اوپر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ماں کا ذکر کرتے ہیں. صحیح؟ اللہ تعالیٰ نے ماں سے پہلے، چونکہ ایک عورت پہلے عورت ہوتی ہے پھر ماں بنتی ہے، یہ ہے اس کا رشتہ. اور اس رشتے کو آپ یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے لیے کہا ہے کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا آدھا ایمان ہوا کرتے ہیں. رائٹ ہے؟ جو انسان آپ کا آدھا ایمان ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِ، آدھے دوسرا جو بچا ہوا ہے اس کے بارے میں ایک انسان فکر کرے، تو آپ اس کے اختیار کرنے میں اتنا جلد بازی کیسے ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات آپ کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم اگر یہ رشتہ نہ چنیں تو ہماری زندگی خراب ہو جائے گی، یا اور دیگر قسم کے فسادات آپ کے سامنے ہوتے ہیں. تو اس آدھے ایمان کو چننے میں آپ اپنا آدھا ایمان اسے دے رہے ہیں اور اس کا آدھا ایمان اپنے پاس رکھ رہے ہیں. تو یہ جو کمبینیشن ہے آپ اس کے بارے میں جلد بازی نہیں ہو سکتے. کئی بار ایسا حادثہ پیش آیا ہے، ہماری بچیاں، مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں. کیوں؟ ذمہ دار کون ہے اس کا؟ جو قوم کے بڑے ہیں، جو اثر و رسوخ والے ہیں، آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. سب سے پہلے والدین ذمہ دار ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو یہ کیسے نہیں سکھایا کہ آپ کا نصف ایمان محفوظ ہے، آپ اس کی تلاش کریں. آپ خود اس کے لیے آدھا ایمان والا لڑکا تلاش کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے وہ رشتہ یا وہ حق اپنی بچی کو دے دیا. ظاہر سی بات ہے بچی اور بڑے کے اندر فرق ہوتا ہے. میچیور ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں میچیور ہونا، وہ جس نے دھوپ، سختی، نرمی، بھیگا، سوکھا سب کچھ اپنی زندگی کے اندر دیکھا، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کیا بہتر ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 12-13 سال کے ہو گئے، اس کے بعد ساری اتھارٹی ہمارے ہاتھ میں. ہو سکتا ہے آپ سے چوک ہو جائے، کبھی کبھار ایک عمر دراز انسان، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو بڑے ہیں ہمیشہ صحیح ہوں، ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہوتے ہیں. تو یہ جو اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں، اس قسم کے واقعات کے اندر اس قسم کے واقعات کے اندر ہمارے لیے بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ آخر یہ ہوتے کیوں ہیں. ہم نے نکاح کو رسم و رواج کے اندر اتنا مشکل بنا دیا کہ ایک انسان غلط راستہ چنتا ہے. یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور اس نے آسان رکھا ہے. کہا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا، کہ جب تمہارے پاس ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جس کا دین، اس کے اخلاق سے آپ راضی ہوں، آپ اس کے ساتھ نکاح کر دیجئے. ہم کیا دیکھتے ہیں؟
جاب والا ہے یا نہیں. اللہ کے بندے رزق وہاں سے آتا ہے، وہ دیتا ہے رزق، آپ دیتے ہیں. ایک انسان اپنے محنتوں کے ساتھ، اپنے کوششوں، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ کیا رزق تقسیم کر سکتا ہے؟ وہ روزی دیتا ہے. جب اس نے آپ کا جوڑا پیدا کیا ہے، جس دن سے وہ آپ کی زندگی میں آنے والے یا آنے والی ہیں، آپ کا رشتہ جیسے ہی سنگل سے ڈبل ہوگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی روزی بھی سنگل سے ڈبل رکھی ہے. وہ ہے رزق دینے والا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلے سیٹل ہو جائیں پھر اس کے بعد شادیاں کریں. کئی قسم کے فسادات اس پہ آتے ہیں. خیر، یہ ہے مرد اور عورت کا رشتہ کہ سب سے پہلے انہی سے رشتے بننے شروع ہوتے ہیں. خواتین کا کردار بڑا اہم ہوا کرتا ہے. خواتین کا کردار اس معاملے میں بڑا اہم ہوا کرتا ہے. اگر یوں کہا جائے گھر کو بنانا یا بگاڑنا، یہ سارا کچھ اگر ایک خاتون کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو کوئی بعید نہیں ہے. آپ خاتون ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے. آپ کے لیے کچھ مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں. فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، وہ خاتون ہے، فرعون کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے اپنا دین بچا کر کے رکھا تھا اور اس نے دعا کیا تھا. آپ بھی دعا کریں اگر کبھی آپ کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آئیں. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ دعا کرتی ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اے اللہ، دنیا میں جو بھی کھٹاس آئے، جو بھی پریشانیاں آئے برداشت کر لیں گے، لیکن اللہ آخرت میری سلامت رہے، آخرت میں میرا گھر بنا لینا. تو آپ کی نگاہ میں دنیا نہیں آخرت ہونی چاہیے. اگر جس دن آپ کی نگاہ میں آخرت آئی، انشاءاللہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ سنوارے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو نا امید چھوڑ دے گا. ایسا تو نہیں کہ اس کے ساتھ بہت قسم کے مظالم ہوئے تھے، اس کا ذکر نہیں ملتا ہے، لیکن وہ اپنے دین پر قائم رہی. وہ بھی فرعون وقت جسے کہا گیا. فرعون نام میں ہی تھوڑا سا روب ہے، فرعون، لیکن اس کے ساتھ بھی اس نے اپنے دین کا سودا نہیں کیا تھا. آپ کا آدھا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کسی کو بھی دے دیتے؟ نہیں ہونا چاہیے. آپ ہمیشہ فکر مند رہیں، آپ اپنے دین کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے، اپنی آخرت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات سے ان کو نوازا ہے. کئی ایک چیزیں بحیثیت عورت، کیا اس پر کمانا اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے؟ آدمی سے کہا کما سکتے ہو تو شادی کرو ورنہ روزہ رکھو، نہیں کہا. تو ذمہ داری عورت پر نہیں، اللہ نے مرد پر رکھا ہے. اور اگر نہیں کما سکتا انسان، آج ہی ہم لوگ پڑھے وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ جو انسان آزاد عورتوں، ابھی تو خیر آزاد غلام کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس وقت کی بات کہ جو انسان آزاد عورت کو کھلانے پلانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ کسی کے غلام سے، باندی سے نکاح کر لے، لیکن وہ انسان پہلے کوشش کرے کہ آزاد کی طرف خواہش ہو، اس کی طاقت ایک انسان کوشش کرے. تو اس طرح کے مسائل ہیں، سمجھنا بڑا اہم ہے. کل ایک حصہ ہمارا رہ گیا تھا شاید غزوہ احد کا، 2-3 منٹ میں انشاءاللہ شارٹ کرتے ہیں. غزوہ احد سن 3 ہجری کے اندر یہ پیش آیا تھا. کل بات ہوئی تھی غزوہ بدر کے 1 سال کے بعد، چونکہ اس کا مقصد ہی تھا کہ کافروں کو جب شکست ملی غزوہ بدر کے اندر، 70 قیدی ہوئے اور 70 ان کے قتل کیے گئے تھے. تو اسی کا بدلہ لینے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ اگلے سال پیش آیا یہ حادثہ شوال کے مہینے میں، رمضان کے بعد. 1000 مسلمانوں کی تعداد شروع میں تھی اور ان کی تعداد 10,000 تھی. تیاری کس طور پر تھی؟ بڑی ہلکی پھلکی تیاری تھی. اس درمیان منافقین بھی ایک بڑی تعداد میں تھے. 1000 لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے باہر آئے. احد مدینے سے اتر کی طرف پڑتا ہے. مدینے سے جیسے قبلے کی طرف کھڑے ہوں گے تو رائٹ سائڈ میں پڑے گا آپ کا، تو اس طرح سے اتر کی طرف ہے، وہاں پیچھے کی طرف پڑے گا. جیسے ہم لوگ کے یہاں پچھم پڑتا ہے قبلہ، وہاں سے دکھن پڑے گا. اس کے لیے اتر کی طرف ہی یہ احد کا پہاڑ بھی آپ کو نظر آئے گا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1000 کی تعداد لے کر نکلے. راستے میں عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین کہا جاتا، منافقوں کا سردار، اس کی بھی ایک الگ داستان ہے. اس نے کچھ لوگوں کو لے کر، کہا جاتا 300 310 اس طرح کی ایک بڑی تعداد ہے، 1000 تعداد میں ہوں، اس میں سے ایک 1/3 لے کر کے آپ نکل جائیں، بڑی بات ہے. 300 کی یا 300 سے زیادہ تعداد لے کر وہ واپس آ گیا. پہلے ہی ہمت ٹوٹ گئی، اب تک جو ہماری تعداد تھی اس میں سے 1/3 حصہ ہمارا نکل چکا ہے. مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. فما لکم فی المنافقین فئتین، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ ڈپٹ کیا. صحابہ نے اس طور پر کہا کہ پہلے انہی لوگوں سے لڑ لیتے ہیں، بعد میں کفار سے لڑنے جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے ہماری ٹیم کو، ہماری قوم کو یا ہماری جماعت کو توڑ دیا ہے، پہلے انہی سے نپٹ لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. تو مسلمانوں میں اس طرح سے 2 ٹیم ہو گئی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گرچہ یہاں ڈانٹ ڈپٹ کیا لیکن ایک لفظ استعمال کیا، سارا درد ہمارا ختم ہو گیا. واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا دوست ہے. واللہ ولیہما، کہا کہ اس کے بعد کچھ بھی ڈانٹ ڈپٹ آئے ہمارے اوپر فرق نہیں پڑے گا، اللہ ہمارا دوست ہے. تو اس طرح سے خیر مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں آگے بڑھے احد کی طرف. احد پہاڑ میں جو جنگ کی ایک ترتیب بنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پچھم کی طرف قبلہ کر کے کھڑے تھے. آپ کا مسجد نبوی آپ کے بائیں طرف اور دائیں طرف احد پہاڑ، بائیں طرف ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جسے جبل رومات کہا جاتا ہے، تیر اندازوں کا پہاڑ، چھوٹی سی پہاڑی ہے. اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 صحابہ کرام کو متعین کیا. ایک جنگ بندی تھی، یہ اصول تھا. 50 صحابہ کرام کو متعین کیا جو تیر چلانے میں ماہر تھے، تیر انداز جماعت تھی. ان کو کہا ہماری حالت کچھ بھی ہو، بعض روایتوں کے اندر ہے کہ اگر ہمارے گوشت کو پرندے بھی اٹھا کر کے لے کے جا رہے ہوں تب بھی اس جگہ سے نہیں ہلنا، ہماری حالت کچھ بھی ہو آپ لوگ اس جگہ سے نہیں ہلیں گے. ابتدائی مرحلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جنگ بندی کی یہ کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. حالت اس طور پر ہوئی کہ اب مسلمان کفار کو دوڑانے لگے، پیچھے پیچھے ان کے جانے لگے. کفار آئے تھے احد پہاڑ مثال کے طور پہ ہمارے داہنے طرف والے حصے میں ہے، تو اس طرح سے کنارے کنارے اس کے ایک وادی تھی جو راستے سے ہو کر کے آئے تھے. عجیب کیفیت ہے، مدینہ کی حالت بھی 2 طرف سے کوئی بھی ٹیم نہیں آ سکتی ہے. پورب اور پچھم مدینہ کے دونوں طرف سے پہاڑیاں جسے حرہ شرقیہ حرہ غربیہ کہا جاتا ہے، نوکیلے پتھر ہیں، سواری چلنا تو دور کی بات، آدمی بھی پیدل نہیں چل سکتا ہے. یہ 2 پچھم اور پورب کی طرف. اتر کی طرف مدینے سے احد پہاڑ تقریباً 7 یا 7.5 کلومیٹر پر مشتمل 3 طرف سے گھیرے ہوئے. ایک راستہ تھا جو پچھم کی طرف احد پہاڑ سے تھوڑا سا باہر، اسی سے مشرکین مکہ آئے ہوئے تھے. اس طرح سے یہ جب یہ کیفیت بنی، شروع میں مسلمانوں کو فتح ملی، تو جو پیچھے اب تک تھے ہم یہ جانتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان لوگوں نے نافرمانی کی تھی، ایسا نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ جو مسلمان آگے ہیں مال غنیمت اٹھانے میں تعاون کریں، یہ یاد رکھیں گے، مقصد مال غنیمت جمع کرنے میں ان کا تعاون کریں، مدد کریں. اور اکثر تاریخی مورخین نے لکھا ہے کہ ان سے جو غلطی ہوئی ہے کہ وہ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے بھاگے تھے. یہ مناسب نہیں لفظ، مال غنیمت جمع کرنے میں مدد کرنے کے لیے وہ نیچے اترے تھے کہ اب تو جنگ کی حالت ختم ہو چکی ہے. بہرحال چونکہ ایک اجتہادی غلطی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ان کے ساتھ مسئلہ پلٹ دیا. جو ٹیم باہر آئی تھی پہاڑ سے نکل کر کے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ٹیم کے بڑے سربراہ تھے، بڑے جنگجو قسم کے آدمی بھی تھے اور بڑی جنگی مہارت تھی. احد جو جبل رومات تھا جہاں پر تیر اندازوں کو رکھا گیا تھا، اس کے پیچھے سے ہو کر کے وہ جو ان کے ساتھ ٹیم تھی پہلے ہی سے، یہ ایک ویک پوائنٹ تھا جہاں سے انٹری کے لیے اجازت مل سکتی تھی. یہ ایک راستہ تھا. دیکھا نیچے اتر رہے ہیں، فوراً لے کر کے پیچھے سے آگے. پیچھے سے چونکہ مسلمان مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں ہم یہ سمجھیں پچھم کی طرف منہ کر کے ہیں،
خالد بن ولید بائیں طرف سے وضو خانہ والا حصہ مان لیتے ہیں، یہاں سے ہو کر جو آپ کا پورب کا راستہ ہے یہاں سے ادھر داخل ہوئے، مسلمان ادھر پچھم کے منہ میں ہیں دوڑاتے ہوئے اور کفار آگے بھاگتے ہوئے پچھم کی طرف۔ خالد بن ولید نے آواز لگائی کہ ان کے اپنے حساب سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اپنے ساتھیوں کو جو اب تک بھاگ رہے تھے ان کو آواز لگائی، اس طور پر وہ پھر سے پورب کی طرف مڑے۔ پورب کی طرف مڑنے کی وجہ سے آمنا سامنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ہوا، پیچھے سے خالد بن ولید، اس طرح سے دونوں طرف سے مسلمانوں کو پیس دیا گیا۔ اور یہی حالت تھی جس پہ تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے کہا تھا یہ دن اس دن کا بدلہ ہے جو پچھلے غزوہ بدر کے اندر ہمارے 70 لوگوں کو قتل کیے تھے تم لوگوں نے، آج اسی کا بدلہ ہے۔ اس کے بعد بڑی افراتفری کا ماحول تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی کئی سارے حملے ہوئے، آپ بھی زخمی ہوئے تھے، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کی یہ جو ابھری ہوئی ہڈی آنکھ کے نیچے والے حصے میں ہے، جو زرہ پہنے ہوئے تھے وار کی وجہ سے یہ لوہا ٹوٹ کر کے اندر داخل ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خون پوچھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا لیس لک من الامر شیء، اللہ کے اختیارات میں سے آپ کو بھی کچھ اختیار نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ توبہ کر لیں۔ خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے، ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کی اور کہا کہ آپ کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو غلط کسی کو صحیح کہیں جو اس کے انجام تک پہنچنے کے لیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے، او یتوب علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے۔ اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس مرحلے میں زخمی ہوئے، لیکن آپ نے اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ یہ ہے غزوہ احد۔ آخر کار اس طور پر یہ جنگ ختم ہوئی کہ جس کا کوئی نتیجہ نہیں آیا، شہید کیے ان لوگوں نے، لیکن پھر واپس پلٹے اور کہا کہ ہم پھر واپس آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رعب دل میں ڈالا اور وہ واپس نہیں ہو پائے، مسلمان بھی وہی موجود رہے۔ اسی لیے کچھ علماء نے غزوہ احد کو بغیر کسی نتیجے کو شمار کیا کہ ایک بار مسلمان دوسرے طرف سے مشرکین، تیسرے مرحلے میں کوئی کسی کی طرف سے وار نہیں ہوا، لیکن حقیقت ایک درس ہے اس کے اندر کہ جو انسان ایک لمحے کے لیے بھی گرچہ اس کا من یا اس کا ارادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر کہیں غلطی سے بھی اس طرح سے ہوا، اللہ تعالیٰ دوچار کرتا ہے اس کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کی یہ مثال دیکھیں، جو حالت پیش آئی، اصل آپ نے کہا تھا آپ پہاڑ سے نہیں اتریں گے، اترے، ایک اجتہادی غلطی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے معاف نہیں کیا اور ان کو بھی سزا سے دوچار کیا۔ ہم سب لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، جو ہم 24 گھنٹہ سنتوں سے انحراف، سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے درس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم تمام لوگوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کے اندر ہر موڑ پہ سنتوں کو نافذ کرنے، اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک حیات دے ایمان اسلام سنتوں کے ساتھ حیات دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور